السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. میں ہوں ارسلان حبیب خان. ناظرین، آج کچھ اہم خبریں ہیں، کچھ اہم تفصیلات ہیں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے جو الیکشن ہوا اس کے حوالے سے عمران خان نے پریس کانفرنس کی ہے اور عمران خان کے زیر صدارت ان کی جو پارٹی ہے ان کا اجلاس ہوا ہے. اس کے علاوہ فائنل وارننگ دی عمران خان نے اور لانگ مارچ کے حوالے سے، اور اس الیکشن کے حوالے سے جو عمران خان نے وہ پریس کانفرنس کیا اس کے حوالے سے میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں. ناظرین، سب سے پہلے تو آپ کو بتاتے چلوں کہ کل عمران خان کی زیر صدارت تحریک انصاف کے جو ممبران ہیں، جو عہدیدار ہیں، ان کا اجلاس ہوا. سینئر قائدین تھا، ان کا اہم اجلاس ہوا، اور اجلاس میں جو درجن نکتے ہیں جن کو اٹھایا گیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چیئرمین تحریک انصاف کی جانب سے حلقوں کی سطح پر عوام کی نہایت قلیل وقت میں انتخاب کے لیے متحرک کرنے اور کامیابی حاصل کرنے پر سب سے پہلے اپنے ممبران کو مبارکباد دی اور ان کی ذمہ داری جو انہوں نے اچھی طریقے سے نبھائی ان پر مبارکباد دی، اور کہا کہ مزید ان ذمہ داریوں میں اور مزید جو ہے وہ اچھی کارکردگی، مزید اس کو اچھا بہتر کریں. اس کے علاوہ امریکی صدر جو بائیڈن جو بیان دیا ہے پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، اس پر بھی عمران خان نے اپنے اجلاس کے اندر بتایا اپنے ممبران کو کہ بھرپور جواب دیا. ہم نے اپنے رد عمل کا اظہار کیا. اس کے علاوہ پاکستان کی آزادی، حقیقی آزادی، خود مختاری کے ضمن میں اور جو اپنا لانگ مارچ ہے اس کے حوالے سے بریفنگ دی اور آگاہ کیا اپنی پارٹی کو. اور اس کے علاوہ سینیٹر اعظم سواتی، اس پر جو تشدد ہوا ہے اور اس کے جو پروڈکشن آرڈر وغیرہ کے حوالے سے اپنے سینیٹر کو ان کو آگاہ کیا ہے. اس کے علاوہ اجلاس میں این 237 کراچی ملیر کا جو حلقہ جہاں پیپلز پارٹی نے دھاندلی نہیں بلکہ دھاندلا کیا، اس کے حوالے سے عمران خان نے اپنے ممبران کو بتایا کہ ہم نے کیا کرنا ہے آگے. اس کے حوالے سے بھی تو یہ ساری تفصیلات ہیں جو کل عمران خان کے جو اپنے پارٹی عہدیداران ہیں ان سے جو اجلاس ہوا ہے ان کا جو حال احوال ہے وہ میں نے آپ کو بتایا. ناظرین، سب سے پہلے تو آپ کو بتاؤں جو الیکشن ہوا ہے 16 اکتوبر کو، وہ الیکشن آپ سب سے پہلے اس کے جو ہے نا فگرز وہ چیک کر لیں کہ ابھی تک جو الیکشن ہوا ہے نا عمران خان کے جب سے رجیم چینج آپریشن سے حکومت گرائی گئی ہے اور جب سے ان کو نکالا گیا ہے، یہ جو الیکشن ہوئے ہیں ٹوٹل یہ 32 حلقوں میں الیکشن ہوئے ہیں اور جن میں سے 24 میں سے عمران خان نے فتح سمیٹی ہے، وہ چاہے صوبائی اسمبلی کے ہوں چاہے قومی اسمبلی کے. ان میں سے 32 حلقوں میں عمران خان نے کامیابی سمیٹی ہے. تو اس حوالے سے اگر تناسب دیکھا جائے، فیصد دیکھا جائے تو تقریباً 75% عمران خان نے کامیابی حاصل کی، یعنی 2/3 سے بھی زیادہ. تو یہ ان سب کا جو حال احوال ہے اور یہ جو حکومت میں بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی ایک لمحہ فکری ہے کہ جس کو انہوں نے نکالا تھا مہنگائی کا بہانہ بنا کر ادھر ادھر کے، جس طرح وہ رجیم چینج آپریشن جو اس حوالے سے آپ سب جانتے ہیں جس طرح بھی نکالا تھا، اب وہ عوام میں اتنا زیادہ مقبول ہو گیا ہے کہ اس کی جو ہے بالکل جو ہے نا اتنی زیادہ کامیابی بڑھ چکی ہے کہ وہ 2/3 سے بھی آگے نکل گیا. ناظرین، اب میں سب سے پہلے آپ کو جو ہے تفصیلات بتاتا ہوں جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے، جس کو عمران خان کہہ رہا تھا کہ یہ الیکشن نہیں تھا، ریفرنڈم تھا. ریفرنڈم تھا کہ عوام، پاکستان کی عوام حقیقی آزادی چاہتی ہے اور وہ کیا چاہتی ہے اور وہ فوری الیکشن چاہتی ہے. تو یہ اس حوالے سے ریفرنڈم تھا. تو اب اس جو الیکشن ہوا 16 تاریخ کو اس کی تفصیلات بتاتا ہوں. ناظرین، سب سے پہلے تو جو ٹرن آؤٹ رہا یعنی ووٹرز کے جو نکلنے کی تعداد رہی ہے، جو ووٹ ڈالے گئے ہیں وہ 30.21% تھا. یعنی تقریباً ضمنی الیکشن بھی ہو جائے، جنرل الیکشن، تو ان میں بھی اتنی ہی تعداد میں ووٹ کاسٹ کیے جاتے ہیں، اتنی فیصد میں یعنی ووٹر جو ہے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آتے ہیں. تو یہ خاصی ہے تو کم، زیادہ تعداد میں نکلنا چاہیے. جو ضمنی الیکشن پنجاب میں ہوئے تھے ان میں خاصی تعداد میں عوام نکلی تھی. تو ان میں جو مرد حضرات ہیں ان کو اگر نکال دیا جائے تو یہ بچتا ہے 19.2% اور باقی عورتیں ہیں 10.11%. تو یہ اس حوالے سے سارے فگرز ہیں جو جاری ہوئے ہیں الیکشن کے حوالے سے. اور اس میں ایک جو بڑی اہم بات ہے کہ عمران خان 2018 میں جب الیکشن میں کامیاب ہوئے تھے تو اس وقت ان کا جو ووٹ ان کو ڈلا تھا اس کی جو ریشو تھی وہ تقریباً 37% تھی. یعنی 37% عمران خان کو ووٹ ڈلا تھا ہر حلقے کے اندر پورے پاکستان کے اندر. تو وہ ان کے جو انہوں نے سیٹیں جیتی تھی، کامیابی حاصل کی تھی، ان کو جو ووٹ پڑا تھا وہ اس کا فیصد 37% تھا. لیکن اب عمران خان کو ووٹ پڑا ہے 49.5% یعنی 50%، جو کہ بہت زیادہ ہے. یعنی عمران خان کے ہر صورت میں ووٹوں کی تعداد جو ہے وہ بڑی ہے، عمران خان کے لیے ووٹ جو ہیں وہ بڑے ہیں. اور نون لیگ کو پڑا ہے 13%،
اور پاکستان پیپلز پارٹی کو پڑا ہے 13%، یعنی نون اور پی پی برابر ہو گئے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ تھرڈ پارٹی بن چکی تھی، یعنی تیسرے نمبر پہ جا چکی تھی، لوگ اس کو ووٹ نہیں ڈالتے تھے، پنجاب میں نام و نشان نہیں تھا، بلوچستان میں، کے پی کے میں، صرف سندھ کے اندر۔ تو اب نون لیگ کی بھی وہی حالت ہوگی کہ ان کے ووٹ پیپلز پارٹی کے ووٹ کے برابر ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے کیا نام ہے، اے این پی 9%، جے یو آئی 6% اور ٹی ایل پی 4%۔ تو یہ سارے جو ہیں فگرز ہیں۔ تو اس حوالے سے کہ کتنے جو ہے ان کو ووٹ پڑے۔ ناظرین، یہ عمران خان کی مقبولیت دیکھیں کس طرح بڑھی، کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان اور پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی، ساری زندگی انہوں نے کیمپین چلائی پیپلز پارٹی کے خلاف، ووٹ حاصل کیے پیپلز پارٹی کے خلاف، اور ابھی حکومت پہ بیٹھ گئے انہی کے ساتھ۔ تو ان کا جو ووٹر ہے، جو پرانا ووٹر ہے، نظریہ ان کا نظریہ تو خیر ہے نہیں، ان کا جو پرانا ووٹر ہے وہ اس حوالے سے بڑا پریشان ہے کہ ساری زندگی ہمیں جو چورن بیچتے رہے کہ پیپلز پارٹی ایسی اس نے ملک میں تباہی کر دی، لوٹ مار کر دی، یہ سب کچھ، تو اب یہ ان کے ساتھ حکومت میں بیٹھے ہیں۔ اب زرداری ان کو وہی انہوں نے جو اپنا سیاسی ابو بنایا ہوا ہے، تو ان کا جو پرانا ورکر ہے، ووٹر ہے، وہ اس حوالے سے ان کو ووٹ دینے کو تیار نہیں ہے۔ اور جو نیو جنریشن ہے، نیا ووٹ ہے، وہ اس پر آ رہا ہے کہ رجیم چینج آپریشن ہوا ہے، اور وہ بات ان کے دل میں بیٹھ گئی ہے، اور وہ اس حوالے سے بڑے وہ کانفیڈنس میں ہے کہ اب جو مرضی ہو جائے، یہ جو رجیم چینج آپریشن میں 13 پارٹی شامل ہے، ان کو تو ووٹ نہیں دینا۔ پاکستان تحریک انصاف کو وہ ووٹ پڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان، ان کو پڑا 6%، اے این پی 9%۔ ساری زندگی یہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتے رہے، یعنی کبھی پختون کارڈ، کبھی مذہب کارڈ، یہ ایک دوسرے کے خلاف استعمال کر کے ساری زندگی یہ اس طرح الیکشن لڑتے رہے، اور اب یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھ گئے ہیں۔ تو ان کا بھی جو نظریاتی، ان کے جو نظریے کے ساتھ چلتا تھا، وہ جو ووٹر تھا وہ اس حوالے سے پریشان ہے۔ یہ ساری زندگی انہوں نے ہمیں یہ جو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے رکھا کہ یہ اے این پی والے ایسے ہیں، جے یو آئی والے ایسے ہیں، ساری زندگی یہ ہمیں لگاتے رہے۔ اب جب کہ یہ مل کر حکومت میں بیٹھ گئے ہیں، تو ان کا جو پرانا ورکر ہے ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ سارے کرسی کے کھیل تھے۔ 30-35 سال سے انہوں نے ہمیں بیوقوف بنایا تھا، ایک دوسرے کے خلاف ورغلاتے تھے، لیکن جب اقتدار میں آتے تھے تو مل جاتے تھے۔ تو اب ان کا جو پرانا ووٹر ہے وہ ان کو ووٹ دینے کے تیار نہیں، اور نیو جنریشن جو ہے وہ عمران خان رجیم چینج آپریشن جو ہے وہ اس کے خلاف ہے، اور وہ ووٹ عمران خان کو پڑا، اور جو عمران خان کا اپنا ووٹر ہے وہ تو ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو اس حوالے سے عمران خان کے ووٹوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ تو اس حوالے سے عمران خان کی جو مقبولیت ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ ناظرین، میں نے آپ کو ایک اور چیز بتائی تھی، میں نے کہا تھا کہ یہ جو الیکشن ہے، پچھلے ولاگ کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے جو ہے عالمی میڈیا کے اندر بڑی کوریج ملے۔ روسی میڈیا نے کیا خوبصورت الفاظ میں کہا ہے کہ وہ جس کو انہوں نے نکالا تھا وہ آپ جو ہے سیٹیں جیت کر لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گیا ہے، یعنی جس کو کرسی سے انہوں نے نکالا تھا وہ لوگوں کے دلوں میں جا کر بیٹھ گیا ہے۔ تو روسی میڈیا اس حوالے سے خبریں دے رہا ہے، اور یورپین میڈیا جو ہے وہ اس طرح بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی گورنمنٹ سے جس کو نکالا تھا، مہنگائی، رجیم چینج آپریشن جس طرح بھی نکالا تھا، اب وہ ان سے زیادہ ووٹ لے کر سامنے آ رہا ہے، یعنی جس کو نکالا تھا، ایک ڈیری لے کر نکلا تھا، وہ پورے لشکر کے ساتھ واپس آ رہا ہے۔ تو یہ عالمی میڈیا ہے جو اس پہ کوریج آ رہے ہیں، خبریں آ رہی ہیں سب کچھ، کہ جس طرح یہ جو موجودہ پی ڈی ایم سرکار ہے اس نے نکالا تھا، تو وہ اب عمران خان جو ہے وہ ایک برانڈ بن کر واپس آ رہا ہے، اور جس حوالے سے جو لوگ ہیں اس کی بڑی ہمدردی اس کو حاصل ہے، بڑی تعداد میں لوگ جو ہے اس کے ساتھ مل رہے ہیں اور اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان نے پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے لانگ مارچ کے حوالے سے خبر دی کہ میں آپ کو وارن کرتا ہوں، اکتوبر کے مہینے کا انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ نے الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہ کیا تو لانگ مارچ کی کال دے دوں گا۔ اس کے حوالے سے انہوں نے عمران خان کے بول نیوز پہ انٹرویو میں بھی عمران ریاض کے ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ میں اسی مہینے، یعنی ہو سکتا ہے کہ 10 دن کے اندر لانگ مارچ کی کال دے دوں، اور یا اب کل انہوں نے جو تھا ایئر وائی پہ وہ خاور گھمن کے ساتھ اور چودھری غلام حسین کے ساتھ انٹرویو میں بھی یہی کہا، اور کہ میں جو ہے جلد کال دے دوں گا، کیونکہ انہوں نے الیکشن کروانا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے بتایا کہ الیکشن کون نہیں چاہتے۔ الیکشن پاکستان کے طاقتور ترین حلقے نواز شریف، شہباز شریف، زرداری، یہ کسی صورت میں الیکشن نہیں چاہتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چاہتے ہیں ہمیں کچھ ٹائم مل جائے، 1.5 سال کے، ہم بیٹھ کر عمران خان کا جو مقبولیت کا گراف ہے وہ نیچے آ جائے، جب دیکھیں کہ ماحول ٹھیک ہو جائے، معیشت تھوڑی بہتر ہو جائے، عالمی منڈیوں میں جو قیمتیں کم ہو جائیں، کچھ حالات اس طرح ہو جائیں، تو پھر ہم الیکشن میں جائیں۔
اور پھر دھاندلی کر کے جس طرح کر کے عمران خان کے جو ہیں ان سے زیادہ سیٹیں لے کر پھر ہم حکومت میں واپس آ جائیں. تو یہ ان کا جو ہے آپس میں وہ ہے. تو وہ بالکل پاکستان میں الیکشن نہیں چاہتے. لیکن جو عوامی ریفرنڈم ہے, جس طرح عوام کا جو ہے وہ رائے سامنے آ رہی ہے, وہ یہی تھا, وہ تو فوری الیکشن چاہتے ہیں. اب دیکھیں نا کہ عمران خان کا یہ کنفرم تھا کہ اس نے 6 سیٹیں جیت کر اسمبلی میں نہیں جانا, کیونکہ ان کے پاس آلریڈی میاں والی کی سیٹ ہے. اگر وہ ان 6 سیٹوں میں سے کوئی ایک سیٹ بھی رکھتے ہیں تو میاں والی کی سیٹ وہ چھوڑ دیتے ہیں, اور پھر میاں والی کی سیٹ پہ الیکشن ہونا تو وہ عمران خان کے 22 سیٹیں عمران خان وہیں پہ کھڑے ہو جائیں گے, کیونکہ ہر مرتبہ عمران خان نے تو میاں والی کی سیٹ رکھنی ہے. تو اس حوالے سے ان کا جو ووٹر تھا ان کو پتہ تھا کہ عمران خان نے جو ہے سیٹیں جیت کر اسمبلی میں نہیں جانا, ان کی نمائندگی نہیں کرنی. تو یہ قسم کا جعلی ووٹ ہے, یعنی فرضی ووٹ ہے. تو اس حوالے سے پھر بھی عوام نے نکل کر عمران خان کے نظریے کے ساتھ کہ ہم اس امپورٹڈ سرکار کو نہیں مانتے, انہوں نے ووٹ دیا اور پھر عمران خان کو جتوایا. اور پتہ عمران خان نے یہ پھر حلقے خالی چھوڑ دینے ہیں, تو پھر بھی ووٹ دیا. تو یہ ایک عوامی ریفرنڈم آیا ہے کہ اب جو مرضی ہو جائے, وہ خان صاحب ان کی ضد بن چکے ہیں, وہ خان صاحب کو ہی چاہتے ہیں, اور جو مرضی ہو جائے وہ اس امپورٹڈ سرکار سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. تو ایک تو یہ ہوا. اس کے علاوہ ناظرین, جو اسحاق ڈار کی جو واپسی ہے, وہ جب سے پاکستان آئے ہیں انہوں نے تباہی مچا رکھی ہے. اب انہوں نے فرضی طور پر ڈالر کو روکا ہوا ہے, لیکن وہ پھر بھی چند پیسوں کے حساب سے بڑھ رہا ہے, لیکن فرضی طور پر روکا ہوا ہے. جو پھر اگلا جو وزیر خزانہ آئے گا پھر اس کے لیے مسائل کا بحث بنے گا. جس طرح وہ پہلے کر کے گئے ہیں, پھر پی ٹی آئی گورنمنٹ آئی تو ان کے لیے جس طرح پہلے 3 سال میں مشکلات بنی, اسی طرح. تو اب یہ سارے فرضی کام کرتے ہیں, عارضی کام کرتے ہیں, جس کی وجہ سے جو آنے والی حکومت ہوتی ہے یا کوئی بھی ہوتا ہے وزیر خزانہ, اس کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا بنتا ہے. اب انہوں نے کیا کیا کہ ایک تو وہ ڈالر عارضی طور پر روکا ہے, جو کبھی بھی اپنے اصلی ریٹ پر آیا تو پاکستان کی معیشت دھڑام سے نیچے آنی ہے, مہنگائی بالکل بڑھ جانی ہے, پیٹرول ڈیزل کی قیمت خود بخود اوپر چلی جانی ہے, تو سب کچھ پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق ہو جانا ہے. ایک تو یہ کام انہوں نے کیا. دوسرا, پاکستان میں آگے بحران آ رہے ہیں 2, گندم کے اور گیس کے. ناظرین, یہ گورنمنٹ جو ہے اپریل میں آئی ہے, اور اپریل سے ہی یہ خبریں چل رہی ہیں کہ پاکستان میں گندم کا بحران ہے جو دسمبر تک آ سکتا ہے. تو اس حوالے سے انہوں نے ان 6 مہینوں کے اندر کوئی ایکشن نہیں لیا, کوئی اسٹریٹجی نہیں اپنائی, کوئی انہوں نے وہ پلان نہیں بنایا کہ کس طرح ہم نے اس بحران کو ختم کرنا ہے. ایک چیز پہ انہوں نے بڑی اچھی فوکس رکھی ہے, وہ یہ ہے کہ اپنے کیسز کس طرح معاف کروانے, اس میں ان کی 100% کارکردگی ہے. اس کے علاوہ ناظرین کہ گیس کا بحران, اب انہوں نے کہا کہ ہم گیس میں لوگوں کو جو ہے وہ بحران کا سامنا کرنا پڑے گا, ہم اس کے لیے کوئی بندوبست نہیں کر سکے. یعنی سردیوں میں جو گیس کا بحران ہے وہ بھی شدید ہوگا, ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ پاکستان میں اس سال جو کپاس کی پیداوار ہے وہ تقریباً 40% کم ہوئی ہے. تو پاکستان کی انڈسٹری جو فیصل آباد کی ٹیکسٹائل وغیرہ ہیں سب کچھ, ان کو چلانے کے لیے باہر سے کپاس امپورٹ کرنی پڑے گی, نہیں تو وہ بھی بیٹھ جائیں گی, بند ہو جائیں گی. تو یہ اسحاق ڈار صاحب کی جو ہیں, اور اس سے پہلے جو وزیر خزانہ ان کی پالیسی ہیں کہ ملک مزید بحرانوں کی طرف جا رہا ہے, ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا کہ بالکل کرنا کیا ہے. اس کے علاوہ یہ جو ہے نا, ایک چیز یہ ہے کہ ایک تو ان کے جو ہے نا جھوٹ کے ساتھ ساری معیشت بھی چلاتے ہیں, اور یہ سیاسی بیانیاں بھی جھوٹ کے ساتھ بناتے ہیں. پنجاب کا ضمنی الیکشن تھا, تو الیکشن سے 2 دن پہلے انہوں نے کیا کیا, پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت کم کر دی, اور ایک اعلان کیا حمزہ شہباز نے کہ جن کے جو 100 یونٹ تک بجلی کا بل استعمال کرتے ہیں ان کے بجلی فری ہوگی. ایک تو یہ وزیر اعلیٰ تھا, اس کا کوئی اختیار نہیں تھا, اور کیونکہ بجلی جو ہے وفاق کے انڈر ہوتی ہے. تو اس حوالے سے نے بیان داغ دیا کہ لوگ ہمیں ووٹ ڈالیں گے, اور اس کا ہوا کیا ہوا, یہ کہ لوگوں نے پھر بھی ان کو پتہ چل گیا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. انہوں نے ووٹ ڈالا عمران خان کو, نتیجہ کیا, کچھ دن بعد پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت پھر انہوں نے بڑھا دی, اور وہ جو 100 یونٹ والا شوشہ تھا وہ وہیں کا وہیں دھرا کا دھرا رہ گیا. پھر یہ چلا چلا کر مریم برگزیب صاحب کہتے ہیں جی 2000 روپے گورنمنٹ دے رہی ہے, 2000 روپے گورنمنٹ دے رہی ہے. 2000 وہ 2000 کیا ہے, کسی کو نہیں ملا, کچھ بھی نہیں ملا. سب کچھ اس طرح شوشہ, سیاسی بیان, سب کچھ وغیرہ اسی طرح انہوں نے ٹال مٹول کر. اور سیلاب زدگان کی مدد کے حوالے سے انہوں نے ابھی تک کچھ نہیں کیا. سردیاں آنے والی ہیں, سندھ کے اندر برے حالات ہیں, بیچارے وہ ٹینٹوں میں رہ رہے ہیں, اور آگے جو سردیاں آنے والی ہیں ان کے پاس مکان نہیں ہے, گھر نہیں ہے, ان کی کوئی خبر کرنے والا ہے نہیں. تو یہ ملک کے ایسے حالات ہیں کہ ہماری جو حکومت ہے ان کو اس حوالے سے کوئی فکر نہیں ہے, اور یہ لگے ہیں اپنے کیسز معاف کروانے میں, اپنے آپ کو بچانے میں. تو یہ ان کا جو ہے سب سے وہ لگے ہوئے اپنے کیسز معاف کرانے کے اندر کہ کس طرح ہم نے جو ہے اپنے کیسز معاف کروانے ہیں. اس کے علاوہ کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار جو ہیں وہ امریکہ گئے ہوئے تھے, لیکن وہاں ان کی نہیں چلی.
جو IMF کے جو تھے انہوں نے کہا ہے کہ آپ پہلے بھی ہمارے ساتھ معاہدہ توڑ کے آئے بیٹھے ہیں، ہم نے آپ کو منع بھی کیا تھا کہ پیٹرول ڈیزل کی قیمت نہیں کم کرنی، تو آپ نے پھر وہیں روک دی، جس سے آپ کے جو ہے آمدنی وغیرہ میں فرق پڑ سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے ان کو کہا کہ آپ جائیں پہلے جو معاہدہ ہوا اس پر عمل کریں، اس پر عمل کرنے کے بعد جو ہے وہ آگے کا جو IMF کا پیکج ہوگا اس پر بات چیت ہوگی۔ تو یہ اس حوالے سے، اس کے علاوہ عمران خان نے فائنل کال کے لیے تیار ہیں، وہ عنقریب جو ہے لانگ مارچ کی کال دے دیں گے، جس سے پاکستان میں لانگ مارچ، اور اس کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ میں بھرپور تیاری کے اندر ہوں اور انہوں نے اس کے حوالے سے بیک ڈور رابطوں کی بھی تصدیق کی ہے رات کو خاور گھمن اور چودھری غلام حسین کے ساتھ انٹرویو میں، کہ بیک ڈور رابطے جو سیاسی پارٹی ہیں وہ اپنے بیک ڈور راستے جو ہے وہ کھلے رکھتے ہیں تاکہ روابط قائم رہ سکیں اور جو مذاکرات سے ہی کام حل ہو سکے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے اس بات کی تصدیق کیا کہ بیک ڈور رابطے ہمارے جاری ہیں۔ اور عمران خان نے کہا کہ یہ جو بیٹھے ہو نا پنڈی میں، کیا نام ہے، اسلام آباد میں ایک شخصیت جو الیکشن نہیں ہونے دے رہی، ٹھیک ہے، جو بالکل امپورٹنٹ سرکار کو جس نے ایلفی لگا کر بالکل ملایا ہوا ہے، 13 پارٹیوں کو جوڑا ہوا ہے کہ وہ ان کو بچھڑنے نہیں دے رہی۔ تو اس حوالے سے عمران خان نے بتایا کہ یہ جتنا بھی تشدد کر رہے ہیں، اعظم سواتی پر کیا، جمیل فاروقی پر کیا، جس طرح شہباز گل پر کیا، تو جتنا بھی تشدد کر لیں لیکن ان کے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا، یہ خود کو بدنام کریں۔ بلکہ انہوں نے کہا کہ اب دیکھو عالمی میڈیا میں خبر پھیل گئی ہے کہ آرمی چیف کے خلاف بیان دینے پر ایک سینیٹر کو اٹھا کر اپر ہاؤس کے یعنی بندے کو اٹھا کر اس کو ننگا کیا گیا، اس پر تشدد کیا گیا۔ تو اس حوالے سے یہ جو امپورٹنٹ سرکار ہے، ایک اہم شخصیات جو ہے، ادارہ ہے، ہم اس کی بدنامی کا باعث بن رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ مریم اورنگزیب نے پریس کانفرنس کی اور اس نے عمران ریاض پر بھی الزامات لگائے ہیں کہ وہ صحافی نہیں ہے، جرنلسٹ نہیں ہے، بلکہ وہ کیا نام ہے کہ عمران خان کے سیاسی ورکر ہیں۔ اگر مریم اورنگزیب کا یہ بیان دیکھا جائے تو 90% جو پاکستان کے میڈیا چینلز پہ بیٹھے ہیں، جو دن رات آپ کے گانے گاتے رہتے ہیں، تو وہ تو پھر آپ کے سیاسی ورکر ہوئے، وہ تو پھر جرنلسٹ نہ ہوئے، صحافی نہ ہوئے، وہ تو پھر آپ کے سیاسی ورکر ہوئے۔ لیکن عمران ریاض جو نیوٹرلٹی یا نیوٹرل بات کرتا ہے، اداروں کے خلاف نہیں بات کرتا بلکہ فیکٹس کے اوپر بات کرتا ہے، اس پر آپ نے یہ الزام لگا دیا کہ وہ عمران خان کا سیاسی ورکر ہے۔ اگر یہی نظریہ دیکھا جائے تو پھر 90% جو بیٹھے ہیں تجزیہ نگار، وہ تو آپ کے سیاسی ورکر ہوئے۔ اور جب سے آپ الیکشن ہارے ہیں، ایک بیچارہ جو سیاسی ہے، اب وہ مجیب الرحمان شامی صاحب، وہ ہمارے سینئر ہیں، لیکن وہ تب سے بیچارے لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح نون لیگ کو کوئی بیانیہ بنا کر دے دیا جائے۔ ہر کسی نے بہانہ بنانا شروع کر دیا ہے کہ جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بجلی مہنگی تھی، اس سے لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالا، فلاں ہو گیا، اور بلاول جو ہے وہ خوشیاں منا رہا ہے۔ اور جب سے یہ الیکشن ہوا، دیکھا کہ نہ نواز شریف کا کوئی بیان ہے، نہ مریم نواز کا کوئی بیان ہے، اور الٹا پیپلز پارٹی جو ہے وہ خوشیاں منا رہی ہے۔ اس حوالے سے نون لیگ کے اندر بڑی ہلچل مچی ہوئی ہے کہ ہم بالکل جو ہے نیچے گرتے جا رہے ہیں، پیپلز پارٹی بھی صحیح ہے، عمران خان بھی صحیح جا رہا ہے، تو ہم تو بالکل نیچے جا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے وہ بھی بڑی کیا نام ہے پریشانی کا شکار ہیں کہ کیا کیا جائے، کس طرح کیا جائے، اور اس اپنے جو ووٹر ہیں ان کو اپنی طرف مائل کیا جائے۔ تو یہ ایک لحاظ سے ہے۔ تو اور اس کے علاوہ اور بھی چند جو اہم خبریں ہوں گی اس کے بعد جو اگلے 24 گھنٹے میں ہوتا ہے، وہ بھی آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ